برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جمیع سامعین و سامعات، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم، معظم کے معنی آتے ہیں عظمت والا، تو اسلامی نام کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس نام سے ہی اس مہینے کی عظمت ثابت ہو چکی۔ شعبان المعظم، اور یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، تقوی پرہیزگاری کا مہینہ ہے، شرافت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں ثابت ہو چکا، یہ شعبان المعظم جو ہے، یہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ جیسا کہ حج کا مہینہ ہے، اس حج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے، اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جلوے خاص میں بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ یہ شعبان المعظم حضور پاک کا مہینہ ہے، اور رمضان میرے آقا کی امت کا مہینہ ہے۔ سب تقسیم کر دیے گئے۔ آنے والا مہینہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اگرچہ کہ موسم گرم رہے گا، غالباً موسم کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اللہ پاک چاہے تو ایک سیکنڈ میں موسم کو بدل سکتا ہے۔ گرمی
سردی سے بدل جا سکتی ہے، لیکن نیت رکھو کہ انشاءاللہ رمضان شریف کا روزہ رکھیں گے، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، کیونکہ رمضان کے بعد آنے والا مہینہ وہی ہے اور اس کی تیاری اسی مہینے سے ہونی چاہیے۔ سحری کا انتظام، سحری پہلے ہے، افطار بعد میں ہے، پہلے سحری کھاتے ہیں، بعد میں افطار کرتے ہیں۔ تو ایسے غریب گھرانے جہاں پر راشن پانی نہیں ہے، سحری تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سحری کا انتظام نہیں ہے، تو ایسے غریب گھرانوں کو آپ تلاش کیجئے اور آپ سے جو ہو سکے ان کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان پہنچا دیں تاکہ وہ بھی سحری کھا کر روزہ رکھ سکیں۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو کرنے دو، ان کا ہی حصہ، یہ نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری اپنے جہاں محلے میں رہتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں خیال کریں کون لوگ رہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کے کیا ذرائع آمدنی ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ کون مسلمان نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا جس کے پڑوس میں کوئی غریب مسلمان رہتا ہو، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے اور یہ پیٹ بھر کھا کے سو جاتا ہے، غریب میں پڑوسی اس کے بھوکے سوتے ہیں، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنی بڑی بات ہے، حضور نے کیا قسم کھا کر فرمایا، قسم اللہ کی وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے۔ ہاں کھاتے پیتے ہیں، الحمدللہ ان کے پاس ساری سہولتیں ہیں، تو پھر دوسروں کو تلاش کرو۔ ایسے لوگ بہت سارے ہیں، غریب لوگ، بالخصوص ہماری برادری میں، یعنی مطلب مسلمانوں میں غربت بہت زیادہ ہے، کئی بستیوں کی بستیاں ہیں غریبوں کی، ایسی بستیوں کو تلاش کرو۔ اللہ پاک جو آپ کو دے، اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان غریبوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی پہنچائیے۔ تو بات طویل ہو جائے گی، بس یہ کہ ضمناً میں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ رمضان میں صرف اپنا ہی گھر نہیں مت دیکھو، اپنے اڑوس پڑوس کا بھی گھر دیکھو کہ ان کے پاس کیا سہولتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے غریب مسلمانوں کا بھی ہم بھرپور خیال کریں انشاءاللہ۔ مانگنے والا تو مانگ کر کہیں سے بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں جو مانگ کر ہی ان کا کھانا پینا زندگی کا محبوب مشغلہ ہو جاتا ہے، مانگنے والوں کو نہیں۔ ہاں مانگنے والا اگر واقعی مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، معذور ہے تو دے سکتے ہیں۔ ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ، کام نہیں ہوتا ہاتھ سے، مانگنا ہوتا ہے۔ مانگنا آسان ہے، بس ہاتھ یوں کر دو، مل جائے گا روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ۔ اور جو محنت کر کے کماتے ہیں، صبح سے شام تک 100 روپیہ 200 روپیہ کماتے ہیں، آج کی مہنگائی کے دور میں 200 روپیے کی کیا ہے حقیقت ہے؟ خرچہ کتنا ہوتا ہے گھر کا ایک آدمی کا؟ معمول خرچہ کم از کم 400 سے 500 روپے تک خرچہ ہوتا ہے۔ ہم ایسے گھروں کو تلاش کریں جہاں پر آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، تو ان گھروں میں راشن پانی پہنچائیں، اناج کا تھیلا، چاول کا تھیلا پہنچا دیں، ایک تیل کا ڈبہ ہی دے دیں، کچھ مسالے دے دیں، کچھ دالیں دے دیں۔ یہ کام کرنے کا ہے، غریبوں فقیروں کا بھی حق ہے، اور بہت بڑی نیکی ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2
کیفیتیں ہیں ایسی، دو کیفیتیں کہ جس میں اللہ تعالی سے بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے. بندہ قریب ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ ایک نماز کی حالت میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے. یہی بندہ مومن کی معراج ہے، اللہ سے قریب ہو جانا حالت سجدہ میں ہے. اس لیے نماز پڑھو، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. اللہ تعالی بندے کو قریب کر لیتا ہے اپنے سے. اور دوسری حالت وہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب فرما لیتا ہے. یہ دو کیفیتیں ہیں. اور تیسرا کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا کہ جہاں بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جائے. قریب ہونا اور بات ہے، بہت قریب ہو جانا اور بات ہے. تو بہت قربت حاصل ہوتی ہے بندے کو دو حالتوں میں، ایک حالت سجدہ میں، ایک دوسرے غریب کو کھلانے میں. اس لیے بزرگوں کی بارگاہوں میں دیکھو آج تک لنگر چل رہا ہے. غریب آتے ہیں، لوٹ کر کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے ان کا. بزرگوں نے دین مین چیزوں پر توجہ کیے ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں. جائیے غریب نواز کے آستانے میں روز لنگر بٹتا ہے. کہاں سے آتا ہے، کیسا پکتا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، غریب نواز جانے، مگر بٹ رہا ہے روز لنگر. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیے، کلیر شریف، وہاں بھی روز لنگر بٹتا ہے. سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رضی اللہ عنہ کے آستانے میں جائیے امبالہ، وہاں بھی روز لنگر بٹتا ہے. ایک پیالے میں دال اور دو روٹی وہاں کے سجادہ صاحب خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہیں مہمان. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بتا رہا ہوں میں آپ. تو ہندوستان میں ہی کتنی درگاہیں ایسی ہیں جہاں پر روز لنگر بٹتا ہے. اور اگر لنگر نہ بھی بٹے تو اولیاء اللہ کا فیضان یہ ہے کہ کوئی نیاز لے کر آتا ہے، کوئی نیاز کا اہتمام کر دیتا ہے، غریبوں کی عید ہو جاتی ہے. یہ ہے معاملہ. تو بزرگان دین نے یہ بنیادی چیز کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کس سے ملتی ہے؟ ہم کو غریبوں کو کھلانے میں ملتی ہے. وہ کام اپنایا انہوں نے. آج تک لنگر جاری ہے. سرکار بغداد میرے آقا کریم سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پاک کا جو لنگر خانہ ہے، آپ کی درگاہ کے بالکل سامنے کے حصے میں بیچ میں روڈ ہے، ادھر لنگر ہے، ادھر درگاہ ہے. وہاں پر روز لنگر، اعلیٰ درجے کی بریانی پکتی ہے، کوٹلے کے گوشت کی بریانی. جیسی بارگاہ ویسا انتظام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار بغداد شہنشاہ اولیاء ہیں، تو شہنشاہ کے دربار میں الحمدللہ ویسے ہی قسم کا اعلیٰ درجے کا کھانا تقسیم ہوتا ہے. غریبوں کی روز عید ہے. نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ گھروں کو بھی بھر بھر کے لے جاتے ہیں، کم نہیں پڑتا. یہ بزرگوں کی شان ہے. تو اپنی زندگی میں بھی خیال کر لیا کرو غریبوں کا. تو غریب مل جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ، گھر میں بٹھاؤ، عزت سے اس کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤ، پھر رخصت کرو. پھر دیکھو دل سے کیسے دعائیں ملتی ہیں آپ کو. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو بہرحال وقت کی قلت کے حساب سے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور کل آنے والی شب جو ہے شب برات ہے. کل کی جو رات آئے گی، یعنی 14واں شعبان کا دن گزر کر جو 15ویں شب آئے گی وہ شب برات ہے. اس رات میں بھی خیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے.
اپنے مرحومین کے نام سے. انتقال کر گئے بیچارے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، کچھ نہ کچھ چھوڑ کر ہی گئے ہوں گے نا، کوئی جائیداد، کوئی روپیہ پیسہ. اس کے وارث کون ہوئے؟ آپ ہی لوگ ہوئے. مطلب جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوئے. زمین چھوڑ گئے، پیسہ چھوڑ گئے، وارث اس پر قبضہ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں آپس میں. ان کے مال پر آپ کا قبضہ، تو ان کے نام سے کچھ غریبوں کو کھانا بھی تو کھلاؤ. سب اپنا ہی نہیں ہے، غریبوں کا بھی حق ہے. کچھ مدرسے کی تعمیر یا بچوں کی غذا پر، ان کے قیام طعام پر خرچ کرو، کیونکہ رسول اللہ کے مہمان ہیں بچے. سرکار کی بھی خوشنودی حاصل ہو جائے گی بچے اگر خوش ہو جائیں. ان کو اچھا کھانا کھلائیے، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، ان کو آپ کھلائیے بہترین غذا. یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بچے علم دین حاصل کرتے ہیں. اس سے اچھا بہترین مصرف کوئی اور نہیں ہے. مدرسے کے طلباء جس میں یتیم بھی ہیں، یسیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ان تمام کو آپ پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے تو یہ بچے کھانا کھا کر کے دعا کریں گے آپ کے لیے، یقیناً کریں گے. دعا نہ بھی کریں تو اللہ اس کا اجر دینے والا ہے. جو خدمت کی ہے اس خدمت کا بدلہ ضرور ملے گا اللہ کی بارگاہ سے. تو کل شب برات ہے، تو شب برات کے موقع پر آپ غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو تقسیم کیجئے. گھر میں حلوہ پکائیے، روٹی پکائیے، کیونکہ حیدرآباد دکن میں یہ رواج ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ بڑوں کی عید جو ہوتی ہے اس میں حلوہ پکاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی کباب روٹی پر فاتحہ پڑھتا ہے. جو اللہ دے، تبرک کھانے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو دیا اس پہ فاتحہ خوانی کیجیے. اور یہ فاتحہ خوانی کرنا حرام، بدعت، ناجائز، شرک، کفر نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کرنا میرے آقا علیہ السلام کی اور صحابہ کی سنت ہے. میرے آقا کے فرزند سیدنا ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. نام کیا تھا حضرت کے شہزادے کا نام؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی زوجہ ہیں ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپن میں انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے تیسرے دن، 3 دن ہو گیا انتقال ہو کر، تیسرے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اونٹنی کا دودھ، ملیدہ، سوکھے کھجور لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے. آقا نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ آج آپ کے شہزادے کا وصال ہو کر تیسرا دن ہے، آپ ان کے نام سے صدقہ دے دیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے ان تمام تبرکات کو سامنے رکھا، پھر فرمایا کہ یہ صدقہ ہے میرے بیٹے ابراہیم کی طرف سے. صدقہ کا مطلب ایصال ثواب. پھر حضور نے ان تمام تبرکات کو جو سامنے رکھ کر کے صدقہ فرمایا، ایصال ثواب کیا، پھر وہ صحابی سے ہی فرمایا کہ بچوں میں تقسیم کر دو. تو صحابہ میں بچے ہیں، صحابہ بچے، ان میں تقسیم کر دو. تو معلوم ہوا کہ سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب کرنا، صدقہ دینا، یہ حضور کی سنت ہے. بولیے، حضور کی سنت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اکثر تقریروں میں حوالے دیا ہوں پہلے بھی اور ابھی بھی دے رہا ہوں. حضرت سعد، سین عین دال، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر آ کر عرض کیا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ ایصال ثواب کیسے پہنچاؤں؟ کیسے ایصال کروں ثواب کا؟
تو فرمایا کہ کنواں کھدواؤ، کنواں، پینے کے پانی کا کنواں۔ وہ صحابی نے الحمدللہ زمین کا انتخاب کیا، وہاں کنواں تیار کروایا۔ جب پانی نکل آیا کنویں میں تو حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ چلیے آپ ایصال ثواب کر دیجئے میری ماں کو۔ تو ایک روایت میں ہے کہ سرکار خود تشریف لائے، سامنے کنواں ہے، اور حضور نے اشارہ کیا، ہاذہ البئر لأم سعد، یا اللہ کریم اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچا۔ تو گویا پانی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، جو میسر ہو سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب کرنا حرام ناجائز بدعت نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو لہذا کل آنے والی شب میں جو ممکن ہو سکے تبرکات تیار کیجیے۔ یہ سنیوں کی قسمت میں ہے، 11ویں کا تبرک، 12ویں کا تبرک، امام جعفر صادق کی نیاز کا تبرک، چھٹی شریف کا تبرک، شعبان المعظم کی فاتحہ کا تبرک، یہ ہم سب سنیوں کی قسمت میں ہے۔ حلوہ ہماری قسمت میں ہے، مرغا ہماری قسمت میں ہے، بریانی ہماری قسمت میں ہے، کھچڑا ہماری قسمت میں ہے، محرم کا شریف کا شربت ہماری قسمت میں ہے۔ یہ محروم النصیب ہے، ان کو کیا معلوم۔ تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے مقسوم میں رکھے ہیں۔ تو شعبان المعظم کی فاتحہ جو بڑوں کی عید کہتے ہیں، بڑوں کی فاتحہ کہتے ہیں، اس میں حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب حلوہ چاہے سوجی کا ہو یا کسی اور پاکیزہ چیز کا حلوہ ہو، تیار کیجئے، روٹی بنوائیے اور ان تبرکات کو سامنے رکھیے، اللہ کا کلام پڑھیے، جو ممکن ہو سکے سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، الف لام میم پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک، جو میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اس میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دے، اور جو صحیح تلاوت ہوئی اس سے قبول فرما لے، اور جو کچھ اس تلاوت کا ثواب تو اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، وہ ثواب اور یہ تبرکات کا ثواب میرے والد کو، میری والدہ کو، میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے نانا کو، میری نانی کو، میرے خاندان میں جتنے بھی مسلمان انتقال کیے ہیں، مرد عورتیں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، کیونکہ اس دن، اس رات میں مرحومین کی روحیں ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، حضور سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ شب برات میں مرحومین کی روحیں اپنے اپنے گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے نام سے گھر میں فاتحہ خوانی، خوشبو مہک رہی ہے، فاتحہ ہو رہی ہے، تبرکات بٹ رہے ہیں، تو روحیں دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں اور خوش ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے واپس ہوتی ہیں، اللہ اس گھر کے دروازے سے جیسے ہم خوش ہو کر جا رہے ہیں، ان گھر والوں کو تو ہمیشہ خوشیاں عطا فرما۔ دیکھو، مرحومین کی دعا لینا ہے تو ان کے نام سے ایصال ثواب کرو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور مرحومین کے لیے قبروں کی زیارت، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ آدھی رات گزر جائے تو مسلمان اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبر کے پاس جائیں اور ان کی قبروں کی زیارت بھی کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ اور ان کے نام سے خیرات کریں۔ تو کل کی رات جو آنے والی ہے بڑی مبارک رات ہے، اس رات میں قسمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے۔ مقدرات، کون جینا ہے، کون مرنا ہے، کون بیمار پڑنا ہے، کون صحت یاب ہونا ہے،
کون پیدا ہونا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ کو راضی کرو، اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، کس کی؟ ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ جوا سٹا کھیلنے والا، ہمیشہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور غرور و تکبر کے ساتھ پینچا اپنا تخنے کے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ نوجوان بچوں، تم نے فیشن کے طور پر ایسے لباس سلوائے ہیں کہ ٹخنے کی ہڈی ہی چھپ جاتی ہے، بلکہ اتنا لمبا لباس کہ ایڑی کے نیچے آتا ہے، اور ایڑی کے ساتھ اس لباس کو بھی گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے طریقہ اسلام کا۔ اگر تم نے یہ عادت بنا رکھی ہے تو بخشش نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ سے۔ ڈرو اللہ سے اور وہ لباس پہنو جو ٹخنے کی ہڈی نظر آئے۔ بولو جی انشاءاللہ۔ دیکھو، عمل کرو، عمل میں ہی زندگی انسان کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ عمل نہیں کریں گے وہیں رہ جائیں گے لٹکتے ہوئے۔ اس لیے لباس سلواتے وقت ٹیلر کو بول دینا بے ہڈی نظر آئے میرے ٹخنے کی، اتنا اونچا رکھنا۔ کس نے کہا ٹخنا چھپانے کے لیے؟ کس نے کہا؟ یہ پہلے زمانے میں جو متکبر لوگ ہوتے تھے، مغرور لوگ ہوتے تھے، اپنا لباس نیچا لٹکا کر فخر کرتے تھے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات میں ہم کو تکبر نہیں سکھایا گیا ہے، عاجزی سکھائی گئی ہے، انکساری سکھائی گئی ہے۔ اور یہ لباس اونچا پہننے میں انسان کی انکساری ظاہر ہوتی ہے، نیچا لٹکانے میں تکبر ہوتا ہے۔ تکبر سے بچو، انکساری اختیار کرو۔ تو کل کی رات میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ بزرگوں کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرنا ہے، فاتحہ خوانی کرنا ہے۔ اور ایک پیارا عمل، مغرب کی نماز سے کم از کم 15-20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے بیٹھ جائیے، 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عمل چھوٹا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امت محمدیہ کے لیے۔ آپ کہیں گے مولانا میں تو 30 سال کا ہوں، جب میرے 80 سال کی عمر ہی نہیں ہے تو 80 سال کے گناہ کیسے بخشے گئے؟ تو 30 سال کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، 50 سال کے تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں گے، 50 اور 30 80 ہو گئے۔ یہ فائدہ ہے۔ ارے اسلام کی تعلیمات سے عمل کرنے میں گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ یقین رکھو اللہ کی بارگاہ۔ تو کل مغرب سے پہلے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ مغرب کی نماز ادا ہوتے ہی آپ اپنے گھر جائیے، غسل کیجئے، بیر کے 7 عدد پتے جو پھٹے ہوئے نہ ہو، کٹے ہوئے نہ ہو، ثابت پتے ہوں، 7 عدد پتے پانی میں ڈالیے، پانی کو گرم کیجئے، پھر اس پانی سے غسل کیجئے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ سال بھر تک انشاءاللہ، آنے والے 15ویں شعبان تک آپ جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل کے متعلق حضور سیدی تاج الشریعہ سے کسی نے پوچھا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو بیر کے پتے ڈال کر غسل کرنا، اس سے یہ فائدہ ہے کہ نہ جادو ٹونے سے حفاظت ہوتی۔ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہاں صحیح ہے، فقیر بھی اس سے عمل کرتا ہے۔ مگر ایک بات اور فرمائی آپ نے، اس کا پانی مہوری میں نہیں بہانا چاہیے، زمین پر بیٹھ کر نہاؤ کہ زمین میں پانی جذب ہو جائے، سمجھ گئے؟ گندی نالی میں نہیں جانا چاہیے پانی اس کا، یہ احتیاط بھی آپ نے فرمائی۔ اور فرماتے ہیں ہر سال فقیر کا اس پہ عمل ہے، میں خود عمل کرتا ہوں اس پر، حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں۔
تو دوستوں اور بزرگوں، اکثر ہمارے حیدرآباد میں مزاج بن گیا، اب کسی سے بولو آپ ارے بیر کے پتے نہائے تو یہ فائدہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ پہلے تم کہاں لکھے ہوئے پہلے یہ بتاؤ، تمہارا کوئی ذکر ہے قرآن میں، حدیث میں نام لکھا ہوا ہے تمہارا؟ ہر بات کے بارے میں شک۔ ارے کچھ باتیں ایسی ہوتی جو بزرگوں کے سینے سے آتی ہیں، کچھ باتیں وہ ہوتی جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ اب حضور تاج الشریعہ نے اس کی تصدیق فرما دی تو اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا چاہیے آپ؟ حضور تاج الشریعہ وہ شریعت کے تاج ہیں، وہ ایسی علم غلم باتوں کی تائید نہیں کرتے ہیں، جو بات حق ہے اسی کی تائید کرتے ہیں، تصدیق فرماتے ہیں۔ تو بہرحال فائدہ اٹھانا آپ کے ہاتھ میں ہے، فقیر نے تو بتا دیا، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام کیجیے، اور ہو سکے اگر عشاء کی نماز میں ٹائم باقی ہے تو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجیے۔ پہلی مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھیے نفل، پھر سورہ یاسین پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مولا تعالیٰ اس عمل کی برکت سے میری عمر میں اضافہ فرما دے، عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی عمر میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر 2 رکعت پڑھیے، پھر سورہ یاسین شریف پڑھیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے مولا تعالیٰ میری رزق میں، میری روٹی روزی میں، دولت میں اضافہ فرما دے، برکتیں عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک اس کی روٹی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، پھر سورہ یاسین شریف پڑھیے، پھر دعا کریے اللہ تعالیٰ یہ شعبان کی 15 تاریخ سے لے کر آنے والی شعبان کی 15 تاریخ تک مجھے تمام حادثات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی دعا قبول فرما کر پورا سال اس کو سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ عمل کا یہ فائدہ ہے۔ اور آدھی رات گزر جائے تو پھر قبرستان جائیے، اپنے اپنے مرحومین کے قبروں کی زیارت کیجیے، پھول پیش کرنا ہے تو پھول پیش کیجیے، کیونکہ جب تک وہ پھول تر و تازہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ کی تسبیح جب تک ہوتی رہے گی میت کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک مجھ بولنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ کل شب برات ہے، مرکز اہل سنت میں بھی سورہ یاسین شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا صحیح، بہت کم لوگ ہیں جو صحیح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے لیے جو ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ سن لیں۔ ہمارے مدرسے کے طلباء، استاد اور حافظ اکرم صاحب یہ قرآن کی تلاوت کریں گے سورہ یاسین شریف کی، آپ بیٹھ کے خاموش سن لیجئے، اس کے بعد پھر آپ دعا میں بھی شامل ہو جائیے، دعا بھی کر لیجئے، اور نفل نماز کا اہتمام بھی رہے گا۔ اور کل عظیم الشان جشن دستار بندی، مولویت و حفظ قرآن و حفظ و قرأت اور عرس حضور سیدنا سرکار سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ منایا جائے گا۔ تو کل 3 عنوان پہ جلسے ہیں، ایک دستار بندی، دوسرے شب برات، تیسرے عرس حضور سیدنا بابا شرف الدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ اس پر بیانات ہوں گے علماء کے۔ آپ لوگ کل عشاء کی نماز جہاں تک ہو سکے یہیں پہ ادا کیجیے۔ اور کل کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ سیدنا سید السادات مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضور سیدنا سید گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی اسماعیلی کل ہمارے جلسے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اولاد علی ہیں آپ کا چہرہ دیکھو، قسم اللہ کی یہ فقیر کہتا ہے مولا علی کا چہرہ ہے، وہی شان و کیفیت مولا علی کی جھلک نظر آتی ہے اس چہرے میں۔ اولاد کس کی ہے؟ اولاد میں باپ کی جھلک نظر آتی ہے نا۔
تو اس لیے کل کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. ہم 2 سال سے محنت کر رہے ہیں حضرت کو بلانے کے لیے. گزشتہ مرتبہ بھی شب برات میں آپ کو دعوت دی گئی تھی, لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکے. لیکن اس مرتبہ آپ نے پکا وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر آؤں گا. ٹکٹ بنا کر بھیج دیے گئے ہیں, لہذا آمد یقینی ہے انشاءاللہ. آپ بھی دعا کریے حضرت تشریف لائیں. اور ان بزرگوں کو دیکھنا بھی ایک بڑا عظیم ثواب کا ذریعہ ہے. بیٹھے بیٹھے دل میں ان کا چہرہ دیکھ کر دعا کر لو, یا اللہ یہ مولا علی کی اولاد ہیں, ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول فرما لے. اللہ پاک دعا قبول کرے گا, یقیناً کرے گا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک قبول فرماتا ہے. انشاءاللہ کل بھرپور تعداد میں آنا ہے آپ کو. اسٹیج کہاں بنا رہے؟ نہیں یہاں مت, گرمی کا موسم ہے, بہت پبلک رہیں گی. اسٹیج وہاں بنائیے باہر کھلی ہوا میں. تو جدھر خالی ہے اس کا وہاں بناؤ, سامنے کے حال میں پبلک وہاں سے ادھر بیٹھے گی پوری. تو انشاءاللہ کل کے انتظامات جاری و ساری ہیں, اور کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوگا. اس میں آپ تشریف لائیے بھرپور تعداد میں انشاءاللہ. اکیلے نہیں آئیں گے, آپ اپنے دوست احباب کو ساتھ لے کر آئیں گے, اور شب برات کی لذتوں سے اور اس کی برکتوں سے آپ مالا مال ہوں. اور عزیزان محترم, کل کی شب میں انشاءاللہ بعد نماز جلسہ بعد جلسے کے آپ کے لیے سحری کا بھی انتظام رہے گا. جو 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سحری کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے بلا تکلف تشریف لائیے. یہ بزرگوں کی یادگار ہے مرکز اہل سنت, یہ بزرگوں کی یادگار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آنے والے مہمان جتنے بھی آئیں, بوڑھے ہوں کہ نوجوان ہوں کہ بچے ہوں, سب نوجوانوں کو روحانی غذا بھی ملے اور جسمانی غذا بھی ملے. ہماری نیت یہ رہتی ہے. تو انشاءاللہ کل کے جلسے میں آپ کی آمد ہوگی انشاءاللہ. کم آواز ہے وہ. دین کے معاملے میں پورا جذبہ ظاہر کرو, ہے نا. آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملے میں کتنی پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ اپنے تہواروں کا اہتمام کر رہے ہیں. اب مسلمان ہیں جی, ہمارا دین سچا, ہمارا خدا سچا, ہمارا نبی سچا, قرآن سچا, رسول سچا, اللہ والے سچے, غوث اعظم سچے, غریب نواز سچے, بابا شرف الدین سچے, یوسفین شریفین سچے, میرا حسینی بغدادی سچے, سرکار آنے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, چاہے قادری سلسلے کے ہوں, چشتی سلسلے کے ہوں, نقشبندی سلسلے کے ہوں, سہروردی سلسلے کے, سو ہمارے سر کے تاج ہیں اور یہ سب سچے ہیں. ہم ان سچوں کے ماننے والے ہیں. ہم پیچھے کیوں رہے ہیں, ہم دبے ہوئے کیوں رہے ہیں؟ آگے بڑھو نوجوانوں, آگے بڑھو, پورے جذبے کے ساتھ بڑھو, پوری ہمت کے ساتھ بڑھو, اور بتاؤ اسلام کی شان و شوکت کیا ہے. بتا دو دنیا والوں کو بھی ہم مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے. انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسی ترقی ہوتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.